بك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. صدق اللہ العظیم. احباب وقار، اللہ جل شانہ کی توفیق سے آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ان دونوں آیات میں مالک ارض و سماوات نے ان منافقین کا اور ان کم ایمان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کے دلوں میں ایمان کی کما حق چاشنی موجود نہیں ہے، کہ وہ عام طور پر جہاد کے معاملے میں سستی کرتے ہیں. اس سے پچھلی آیت میں چونکہ کفار کے ساتھ جہاد کرنے کی تلقین کی گئی، حکم دیا گیا کہ تم اپنی حفاظت کے لیے حسب استطاعت تیاری کر کے رکھو، پھر گروہ در گروہ یا سارے اکٹھے مل کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکلتے رہا کرو. اور ان آیات میں تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو تمہارے ظاہراً دشمن نہیں ہیں بلکہ باطناً دشمن ہیں، چھپے ہوئے دشمن ہیں. جو کافر ہیں وہ تو علل اعلان کفر کرتے ہیں، وہ تو دشمن ہیں ہی صحیح، لیکن تنبیہ فرمائی گئی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مارے آستین کا کام سر انجام دیتے ہیں، کہ ظاہراً تمہارے سامنے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر منافقت بھری ہوئی ہے. تو ایسے لوگ جو پکے منافق ہیں وہ تو جہاد کو بالکل پسند ہی نہیں کرتے، وہ تو جانا چاہتے ہی نہیں ہے جہاد میں. اور کچھ ایسے لوگ جو نئے مسلمان ہوئے یا جن کا ایمان کمزور ہے، ان کو بھی یہ ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان منافقین کی یہاں پہ کیفیت کو بیان کیا گیا کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جہاد میں جانے سے ہی سستی کرتے ہیں، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں کہ شاید قافلہ نکل جائے اور ہمیں نہ ہی جانا پڑے. پھر جب اس طرح سے ٹال مٹول کر کے قافلہ نکال دیتے ہیں تو اگر تو وہاں پہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، نقصان ہو جائے جانی مالی طور پر، مسلمان زخمی ہو جائیں، تو پھر یہ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے ہم اس مصیبت کے موقع پہ وہاں پہ موجود نہیں تھے ورنہ ہمیں بھی تکلیف پہنچتی. لیکن جب معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کو وہاں پہ رنج نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرماتا ہے، مسلمان مال غنیمت لے کر واپس آتے ہیں، تو پھر ان کے دل رنجیدہ ہو جاتے ہیں. یہ پھر خواہش کرتے ہیں کاش ہم بھی وہاں پہ ساتھ ہوتے، ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا جاتا. تو گویا کہ یہ الٹی ہی چال چلتے ہیں. چاہیے تو یہ کہ جب مسلمانوں کا نقصان ہوا انہیں غمگین ہونا چاہیے، جب مسلمانوں کو فتح ہوئی انہیں خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ الٹا کام کرتے ہیں. جب مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہم وہاں پہ موجود نہیں تھے، خوشیاں مناتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو نا ہم نہیں گئے تھے تو دیکھا وہاں پہ کیسا نقصان ہوا. اور جب مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے تو پھر یہ خوشی نہیں مناتے بلکہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں. رنجیدہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مال غنیمت نہیں ملا، ہم جاتے وہاں سے ہمیں بھی مال ملتا. تو اللہ جل شانہ نے ان کی اس کنڈیشن کو یہاں پہ بیان فرمایا. ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، بے شک تم میں وہ گروہ بھی ہے جو ضرور تاخیر کرے گا.
یعنی جہاد میں جانے کے لیے جلدی نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا، بلکہ ٹال مٹول کرتے ہوئے آج چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، سستی کرتے ہیں کہ شاید قافلہ نکل ہی جائے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اور پھر اگر وہاں پہ جہاد کے اوپر مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچے، یعنی مسلمانوں کا جانی نقصان ہو، مسلمان شہید ہو جائیں، زخمی ہو جائیں، انہیں خدا نخواستہ شکست کا سامنا کرنا پڑے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا، یعنی اپنے وہ جو ثواب سے محرومی ہے اس پر ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے انہیں اس پہ شرمندگی نہیں ہے، مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، زخمی ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، یہ اس وجہ سے غمگین نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں قد انعم اللہ، اللہ نے ہمارے اوپر انعام کیا ہے، میرے اوپر انعام کیا ہے، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، کہ اگر میں وہاں پہ ہوتا تو شاید میں بھی زخمی ہو جاتا یا مجھے بھی قتل کیا جاتا۔ تو اس انداز سے یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ پہلے تو جہاد میں خود جاتے ہی نہیں، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس طرح ٹال مٹول کر کے پیچھے رہ جاتے ہیں، جب وہاں پہ مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے تو بجائے رنجیدہ ہونے کے، اس نقصان کی تلافی کرنے کے، یہ خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم وہاں پہ نہیں گئے، ورنہ ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑتا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل مل جائے وہاں پہ، یعنی تم جہاد کے لیے جاؤ، وہاں پہ کفار کو شکست ہو اور تمہیں اللہ کا فضل ملے، مطلب یہ کہ تمہیں بہت زیادہ مال غنیمت ملے، تم مال غنیمت لے کر واپس لوٹو، لَيَقُولَنَّ، تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے یا کہتے ہیں كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، یعنی جب مسلمانوں کا نقصان ہوا تو اس وقت ان کی اور مسلمانوں کی گویا کہ کوئی تعلق داری نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، اس وقت وہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کو مال غنیمت مل جاتا ہے، مسلمانوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یعنی ان کی اصل کامیابی منافقین کی یہ تھی کہ ہمیں بھی وہاں سے مال غنیمت مل جاتا۔ تو یہ جو منافقین ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ان کا مقصد صرف اور صرف مال بٹورنا ہوتا تھا، مسلمانوں کا نقصان ہوتا تھا انہیں کوئی رنج نہیں ہوتا تھا بلکہ انہیں خوشی ہوتی تھی، اور اگر کہیں مسلمانوں کو انعام سے نوازا جاتا، مسلمانوں کا فائدہ ہوتا، تو یہ خوش ہونے کی بجائے الٹا پریشان ہو جاتے تھے کہ کاش اس انعام کے اندر ہم بھی شامل ہوتے۔ تو بہرکیف اس کے ضمن میں مسلمانوں نے مفسرین کرام نے چند مسائل بیان کیے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا کہ ان آیات کے اندر چونکہ جہاد کا درس دیا گیا، جہاد کے لیے سامان تیاری کرنے کا درس دیا گیا، تو مسلمان کی ہمیشہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بقا کے لیے ہمیشہ دشمن کے مقابلے کی تیاری کرتا رہے، اور اس میں ہر بندہ اپنے حساب سے تیاری کرے۔ جو حکومتیں ہیں، جو فوجی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد کا سامان تیار کریں، جہاد کی پریکٹس کریں، جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رکھیں، فوجی تیار رکھیں۔ اور جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے زبان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، وہ اپنے دلائل تیار کر رکھیں کہ اگر کوئی اسلام پر اعتراض کرتا ہے، اسلام کے بارے میں طعن و تشنیع کرتا ہے، تو علماء کے پاس دلائل تیار ہونے چاہیے تاکہ وہ ان کا جواب دلائل کی روشنی کے اندر دے سکیں۔ اور فرمایا جو غنی ہیں، مالدار ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مال کو تیار رکھیں کہ جب بھی مجاہدین کو یا جہاد کے لیے مال دینے کی ضرورت پڑے تو وہ اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ نہ جائیں، بلکہ مجاہدین کے لیے، جہاد کے لیے دل کھول کے اپنا مال خرچ کریں۔ تو اس اعتبار سے سارے لوگ اپنے تئیں جہاد میں شریک ہو جائیں گے۔
کہ جو فوجی ہیں، حکومتیں ہیں، وہ ظاہری اعتبار سے جہاد کے اندر شریک ہوں گے، جو علماء ہیں وہ زبان کے اعتبار سے جہاد میں شریک ہوں گے، اور جو دیگر لوگ ہیں یا مالدار ہیں وہ اپنے مال کے ذریعے اس جہاد کے اندر شریک ہوں گے۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ بیان کیا کہ جو منافق ہیں یہ کھلے دشمنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کہ جو ظاہراً کافر ہے اس سے تو بندہ احتیاط کر لیتا ہے، پتہ ہے کہ یہ ہے ہی میرا دشمن، بندہ اپنے تئیں احتیاط کر کے جاتا ہے، لیکن جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے بندے کو چونکہ اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، بندہ عام طور پہ اس سے احتیاط نہیں کرتا، تو وہ چھپ کر بندے کے اوپر وار کرتا ہے اور بندے کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ اس لیے تنبیہ فرمائی کہ پچھلی آیت میں جو کھلم کھلے کافر تھے ان کا تذکرہ ہے، اور ان آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ لازمی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہی ہو، کبھی ممکن ہے کہ مسلمانوں کو شکست کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے، تو یہ کسی کا شکست کھا جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مسلمانوں کا دین حق پر نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ رب تعالیٰ کبھی بندے کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی بندے سے چھین کر آزماتا ہے، کبھی جنگ کے اندر فتح دے کر آزماتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر عاجزی انکساری کتنی ہے، اور کبھی جنگ کے اندر نقصان کر کے آزماتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر صبر و تحمل کا مادہ کتنا ہے۔ تو اس اعتبار سے مفسرین کرام نے بیان کیا فتح کا ہونا یا شکست کا ہونا یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر فتح ہو تو بندے کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ شکست ہو جائے تو بندے کو اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ذات سے اپنے بھروسے کو کم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پھر بھی صبر کرنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا، لہذا مجھے مزید ہمت کر کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا کہ صرف مال کے ملنے کو ہی اپنی کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ تو منافقین کا طریقہ ہے نا، کہ جب جنگ کے اندر مال غنیمت ملتا تھا تو پھر وہ پریشان ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اے کاش ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے اندر موجود ہوتے اور ہم بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتے۔ تو صرف مال کو حاصل کرنا یہ کامیابی نہیں ہے، یا صرف مال کے مل جانے پہ خوشی منانا یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے۔ مومن تو وہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مال ملا ہے تو حلال طریقے سے ملے، اور اتنا ملے کہ جس کی وجہ سے میری دنیا و آخرت سنورتی چلی جائے۔ صرف دنیا کے مال کو وہ ترجیح نہ دے، بلکہ مال اگر ملتا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اسے اچھے کاموں کے اندر خرچ کر دے، اور اگر مال نہیں ملا تو اسے بھی اپنی ناکامی نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ نے میرے درجوں کو بڑھانے کے لیے مجھے ایک امتحان کے اندر مبتلا کیا ہے۔ تو یقیناً جب بندہ صبر کرتا ہے رب تعالیٰ اور نوازتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔